بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعلیم الاسلام کا حصہ سوم ہے۔ پہلا شعبہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید، یہ عنوان دے رہے ہیں مفتی فیض اللہ صاحب۔ سوال: توحید کے کیا معنی ہے؟ جواب: دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ جواب: اول تو انسانی عقل بشرطے کہ عقل صحیح ہو خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ سوال: کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف، رد و بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دی اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور اس پر صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور اس کتاب میں صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ اچھا، سوال: قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب: تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ چند آیتیں یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سورۃ بقرہ۔ ترجمہ: یعنی تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، آل عمران سورۃ۔ ترجمہ: یعنی خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح اور بے شمار آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، وغیرہ۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ سوال: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق، رزاق وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو کیا کہتے ہیں؟
جواب: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ سوال: صفاتی نام کے کیا معنی ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ۔ تو جو نام کے ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے اور عالم، منشی، حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ سورۃ اعراف۔ ترجمہ یعنی خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے ان للہ تسعۃ وتسعون اسماء مئۃ الا واحدا۔ ان للہ تعالی تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے۔ تو حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ نبی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ تو یہ توحید کی بات چلی، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ملائکہ کے بارے میں کچھ بات چلے گی، اگلی ویڈیو میں ملائکہ کی بات آئے گی۔ السلام علیکم۔